نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو اور میری بہنوں، آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے کہ ایک ایسا مرد جو اسلام قبول کر لے یا کوئی عورت جو اسلام قبول کر لے، اب ایسے نیو مسلم مین اور وومن کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیا چیزیں ہیں جس کو اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نئے مسلمان مرد یا عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ارد گرد جو مسلم کمیونٹی ہے اس سے ذرا ہوشیار رہے، کیونکہ وہ بعض دفعہ ایسا دیکھے گا کہ ان کا رویہ، ان کی عام زندگی وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوگی، نان پریکٹسنگ مسلمان ہوں گے ان کے ارد گرد، ان کی سوشل ٹائز، ان کا لین دین، ان کے معاملات، ان کے اندر جھوٹ ہو سکتا ہے، جھوٹی گواہی ہو سکتی ہے، سود خوری ہو سکتی ہے، بد اخلاقی ہو سکتی ہے، اور اس طرح سے دیگر کئی سارے چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ وہ نماز سے، قرآن سے دور ہو سکتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہرگز فالو کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ وہ اس کے لیے وہ ڈسکریج ہوں گے اور اس کو یہ لگے گا کہ دینی اسلام کو اتنا اچھا دین نہیں۔ تو سب سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ کسی اچھے عالم دین جو بھی متعلقہ ہو یا جس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اس کے ذریعے سے کسی اچھے جید عالم دین کے ساتھ رابطہ کیا جائے، تاکہ دین کی تعلیمات صحیح طریقے سے سیکھنے میں آسانی ہو سکے۔ کیونکہ جن لوگوں کو ماؤں کی گود میں اسلام ملتا ہے تو وہ قدر نہیں کرتے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، ان کو دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، قرآن مجید کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، عام ڈیلنگز میں وہ سیرت نبوی سے، سنت نبوی سے بہت دور ہوتے۔ تو اس لیے کسی عالم دین سے رابطہ کریں، دین کو خود سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، مسلمان ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ شہادت کو درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ مرد ہے تو ظاہر ہے کہ جو ختنہ ہے یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور یہ واجب تو نہیں ہے لیکن یہ سنت ہے۔ اگر پردے میں رہتے ہوئے، شرمگاہ سے پردہ رکھتے ہوئے اگر کوئی ایسی صورت ہو سکے یا ختنہ کر سکے تو ختنہ کروا لیں، کر لیں یا کروا لیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر جا کر کے اپنا ختنے خود کیے تھے، تو اس لیے ختنہ کر لیں۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس کے بغیر بھی جو ہے وہ رہا جا سکتا ہے۔ باقی سب چیزیں، نماز، روزہ، قرآن مجید کی تلاوت، وہ سارے اس کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں اگر کوئی عذر ہے۔ تو اس لیے غسل کریں اور کلمہ شہادت پڑھیں، اور اب وہ مسلم امہ کا ایک پراپر فرد ہے، چاہے وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے۔ اور نماز کی پابندی کریں، نماز سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر نماز نہیں آتی تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے جو حرکات، جو چیزیں وہ کر رہے ہیں ان کو فالو کرے، اور ویسے ویسے وہ سارے ارکان، وہ سارے اعمال کرنے کی کوشش کرے، اور جلد از جلد نماز کو سیکھے، جس کے اندر ثنا ہے، سورہ فاتحہ ہے، اور کوئی چھوٹی سورت کوئی سیکھ لے، التحیات ہے، درود پاک ہے، تسبیحات ہے، اس طرح سے، تاکہ نماز پر وہ جلدی جلدی آ جائے، نقل کرتے کرتے نماز کی اس کو عادت پڑ جائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کا انتظار کریں، اور رمضان مبارک سے پہلے پریکٹس کے طور پر کچھ روزے رکھیں، شکر بھی ادا ہو جائے گا، اور روزے کی جو روحانیت ہے، روزے کو جو فوائد ہیں اس کا بھی اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا۔ ورنہ رمضان مبارک آئے تو اس کے روزے تو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں تو وہ کرے۔ ہاں اگر عورت ہے تو وہ یہ دیکھے گی کہ اگر وہ اس کے ماہواری کے دن ہیں، جو ہر مہینے میں عورت کے جو پیریڈز ہوتے ہیں، اگر ان کے درمیان ہیں تو اس میں عورت کو جو ہے وہ نماز معاف ہے، اور جو روزے ہیں رمضان مبارک کے وہ اس کو معاف نہیں ہیں۔ ان دنوں میں روزے نہیں رکھے گی، لیکن روزوں کی بعد میں، رمضان مبارک نکلنے کے بعد جتنے دن کے اس کے روزے رہ گئے ہیں ماہواری کی وجہ سے، پیریڈز کی وجہ سے، وہ روزے بعد میں وہ رکھنے کی پابند ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا کام ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اپنے مال و دولت کا حساب لگائیں، جو بھی زر ہے، سونا ہے، کاروبار ہے، کام ہے، اس کا حساب لگائیں،
کہ وہ جیسے ہی 52.5 تولہ چاندی کو کراس کر جائے، اس کے بعد اگر اس کے اوپر کوئی قرض وغیرہ نہیں ہے، لین دین کے معاملات اس کے صاف ہیں، تو جیسے ہی اس کے مال کو سال پورا ہوگا تو اس دن وہ اس کا 2.5%، 2.5% جو ہے آؤٹ آف ٹوٹل وہ پھر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کی جو مزید تفصیل ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، کتنا مال ہونا چاہیے، دیگر زرعی زمین کی کیا ہے، اس طرح سے کلٹیویٹڈ لینڈ کی کیا زکوٰۃ ہے، ان سب کے بارے میں جو متعلقہ عالم دین ہے ان سے مزید تفصیل جو ہے وہ معلوم کی جا سکتی ہے۔ اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر استطاعت ہو تو حج کا فوراً ارادہ کرے اور حج کرنے کی کوشش کرے، اگر استطاعت ہے۔ جو استطاعت ہے اس کے اندر 2 چیزیں آتی جو سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ استطاعت یعنی کیپیبلٹی، وہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، ایک ہے فزیکل، ایک ہے فائنینشل، یعنی جسمانی اعتبار سے صحت مند ہو، کوئی عذر معذوری نہیں ہے کہ جو ارکان حج ہیں، مناسک حج ہیں، وہ سارے ادا کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہے۔ اس طرح سے اگر اس کے جو خرچہ وغیرہ ہے اور وہ سارا ادا کر سکتا ہے، کر سکتی ہے، اس کو افورڈ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، تو اب اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اب اس میں تاخیر روا نہیں ہے، چاہے وہ نیا مسلمان ہے، چاہے پہلے سے مسلمان مرد و عورت ہے۔ اس سے اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ناظرہ قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کریں۔ کم از کم چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں قرآن مجید کے آخر کے اندر موجود ہیں، 10 12 15 صورتیں، ان کو حفظ کرنے کی کوشش کرے، اور اس کو دہرانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے اندر ان کو بدل بدل کے پڑھنے کی کوشش کرے۔ کئی سارے مسلمان ملیں گے آپ کو جن کو ماؤں کی گود میں اسلام ملا، 50 60 سال کے ہو چکے ہوں گے، 70 سال کے ہو چکے ہوں گے، نہ ان کو دعائے قنوت یاد ہے، نہ ان کو نئی صورتیں یاد ہیں، وہی قل هو اللہ پہ وہ پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو نیا مسلمان، خدا کے لیے آپ کو ایک آئیڈیل مذہب ملا ہے، آپ بہترین مذہب کے اندر داخل ہوئے، آپ کی زندگی سنور گئی ہے، دنیا بدل گئی ہے، آخرت بدل گئی ہے، اللہ آپ کے لیے یہ بہت مبارک کرے۔ خدا را یہ جو آپ کے ارد گرد مسلمان ہیں، ان کی بدعملی سے، ان کی نان پریکٹسنگ سے مسلمان نہ ہوئیے گا، اس سے متاثر نہ ہوئیے گا، ورنہ آپ کو یہ حوصلہ شکنی ہوگی بڑی شدید۔ آپ کو مسلمان شراب کا رسیہ بھی ملے گا، سود کے اندر ڈوبا ہوا بھی ملے گا، نماز سے دور ملے گا، قرآن مجید کے ساتھ اس کا بالکل روایتی تقدس کا رشتہ ہوگا، صرف عقیدت کی حد تک، عمل کا سمجھ کا بالکل رشتہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سے اس کے معاملات بھی صاف نہیں ہوگے، جھوٹی قسم کے اندر وہ ملوث ہوگا، جھوٹ بولتا ہوگا اور جھوٹی گواہی وہ دیتا ہوگا، کئی ساری بدعملیاں اس کے اندر ہو سکتی ہیں۔ اس سے اپنے خبردار رہنا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے، آپ نے مسلمانوں کو نہیں دیکھنا، آپ نے اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو دیکھنا اور اس کو سیکھنا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا نام پہلے سے اچھا ہے اور دین اسلام کے مطابق اس کے اندر کوئی شرک کا معنی نہیں پایا جاتا، کوئی بدعتی معنی اس کے اندر موجود نہیں ہے، اچھا نام ہے اور انبیاء کے نام پر ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اسی نام کو ہی جاری رکھے۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی شرکیہ معنی پایا جاتا ہے، کسی عالم سے، کسی صاحب فہم سے، صاحب رائے سے مشورہ کر لیں، تو پھر نام کو چینج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے نام پر نام رکھ سکتے ہیں، اس طرح سے صحابہ کرام، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، صحابیات رضوان اللہ تعالی عنہم وعنہن اجمعین، ان میں سے کوئی بھی اچھا نام کسی کے نام پر رکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کے نام پر رکھ رہے ہیں تو اب اس کا معنی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی اور نام رکھ رہے ہیں تو اس کا معنی دیکھنے کی اچھا نام، اچھا معنی اس کا جو ہے وہ بنتا ہو، کیونکہ جو نام ہوتا ہے اس کا جو معنی ہوتا ہے اس کا شخصیات کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اس لیے نام کے حوالے سے یہ چیز جو ہے وہ آپ کے مد نظر رہنی چاہیے۔ آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اپنا لین دین، اپنے معاملات، میل جول، خرید و فروخت، عمومی رویہ، آپ کی اخلاقیات، وہ ساری کی ساری سیرت نبوی کے مطابق اچھی۔ سیرت نبوی وہی ہے جو کہ عین انسانی فطرت ہے، جھوٹ مت بولیں، اور جو ہے وہ اس مذہب کو لوگوں کے لیے ایسا بنائیں کہ یہ واقعتاً ایک آئیڈیل مذہب ہے، فور ایور ہے اور ایور گرین ہے، اور تا قیامت ہر طرح کے انسان کے لیے یہ مذہب ایسا ہے جو اس کے لیے نجات کا سبب ہے۔ ورنہ مسلمان کئی سارے پھرتے ہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور ان کے ہاں کوئی بھی شاید کوئی ایک ایسا محلہ بھی نہ ہو کہ جس کے اندر 100% اسلام پریکٹس ہوتا ہو۔ تو یہ فطرت کا دین ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ بہت قیمتی مذہب ہے جس میں آپ آئے ہیں، خدا را اس کی قدر کیجئے اور دوسروں کے لیے مثال بنیے۔ اللہ رب العزت سمعی نصیب فرمائے۔ اور جو اہم ترین بات ہے وہ ہے شادی کے حوالے سے۔ اگر کوئی عورت مسلمان ہو جاتی ہے اور وہ کسی کافر کے نکاح میں تھی تو اب اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔
اگر وہ دارالاسلام کے اندر ہے، مسلمانوں کے ملک میں ہے، تو وہ عدالت کے ذریعے سے خلا حاصل کرے، تفریق حاصل کرے، پھر اپنی عدت پوری کرے 3 مہینے کی، اگر وہ حاملہ نہیں ہے۔ اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اس کے بعد وہ اپنے نفاس کے دن گزارنے کے بعد اس کے بعد پھر وہ کسی مسلمان سے شادی کر سکتی۔ لیکن اگر کوئی مرد مسلمان ہوا ہے تو عورت کو وہ اسلام کی دعوت دے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتی تو دیکھا جائے گا، اگر وہ کتابیہ ہے، اہل کتاب میں سے ہے، تو اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو اس کو نکاح میں باقی رکھے، چاہے وہ اس کو طلاق دے۔ لیکن اگر وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے تو اس کو اسلام کی دعوت دے، اگر وہ نہیں مانتی تو اب وہ اس کی عقد سے نکل جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت مسلمان ہوتی ہے تو چاہے وہ یہودی اور عیسائی کے نکاح میں کیوں نہ ہو، اب اس کا اس کے ساتھ نکاح میں رہنا درست نہیں ہے۔ اسلام کی دعوت دے گی، اگر وہ قبول نہیں کرتا، دارالاسلام میں ہو تو قاضی کے ذریعے سے اس سے علیحدگی حاصل کرے، عدت کے بعد نئی کسی مسلمان سے نکاح کرے۔ دارالحرم میں ہے تو اب اس سے الگ ہو جائے گی اور اپنی عدت مکمل کرے گی، اب وہ اس کے ساتھ اس کے نکاح میں رہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید کوئی نئے مسلمان کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کے اندر سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔